اور بھائی آخرت کو اگر ہم بھولے رہے، موت کو اگر ہم بھولے رہے تو ہم چاہے موت کو بھول جاویں، لیکن بھائی موت ہمیں نہیں بھولی ہوئی ہے۔ ہر آدمی لین کے اندر کھڑا ہوا ہے، ہر آدمی لین میں کھڑا ہوا ہے، جس کا جب وقت آ جاتا ہے تو نہ 1 منٹ آگے اور نہ 1 منٹ پیچھے۔ اور بھائی اللہ حفاظت فرمائے، بھائی برا وقت نہ لاوے۔ اب تو ایسے ایسے حوادثات اور ایسے ایسے واقعات دن بدن پیش آتے چلے جا رہے ہیں کہ آدمی گھر سے اچھا خاصا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے اندر لاش پہنچ جاتی ہے، اور بعض وقت تو لاش کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئی۔ یہ سارے واقعات، یہ سارے حوادثات جو پیش آ رہے ہیں، یہ بھی ہماری بدعملیوں کا اور بے دینی کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں پیش آتی ہیں خدا پاک کی طرف سے، اور یہ آتی ہے انسان کے نکلنے والے اعمال پر۔ خدا پاک نے دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں پر اور دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں پر کبھی فیصلہ نہیں فرمایا۔ خدا نے جب بھی فیصلہ فرمایا ہے حالات کے سدھار کا یا حالات کے بگاڑ کا، وہ انسان کے بدن سے نکلنے والے عمل پر فرمایا۔ عمل اچھے تو فیصلے اچھے، اور فیصلے اچھے تو حالات اچھے۔ عمل خراب تو پھر خدا پاک کی طرف سے فیصلے بھی تباہی کے، بربادی کے ہوں گے۔ آج دیکھ لو پوری دنیا تباہی پر پہنچی ہوئی ہے، ہر جگہ تباہی، ہر جگہ بنا، ہر جگہ آفت، ہر جگہ پریشانیاں، ہر جگہ مصیبتیں۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب ہم ہی ہیں، ہمارے بدن سے نکلنے والے عمل ہیں۔ بس اللہ جل شانہ امن والو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم اپنی اپنے آپ کو سدھاریں، اور سدھارنا کیا کہ سر سے لے کر پیر تک ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے موافق ہو جاوے۔ بھائی یہی چیزیں سیکھنی ہے، انہی کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، انہی پر چلنا ہے اور انہی پر مٹنا ہے، اور آخرت کے اندر اسی پر ملے گا۔ اب ہر ایک کا بھائی اپنا اپنا کرنا ہے اور اپنا اپنا پانا ہے، خود اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے بھائیوں کو سمجھا کر بجھا کر اس پر لانا ہے۔ خالی کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ کوشش کرے اس بات کی کہ میرا بھائی بھی آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے۔ اچھے کپڑوں سے فرمایا یہ دعوت والا عمل یہ اسی واسطے ہے تاکہ ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے، تاکہ ہماری زندگی عملی زندگی بن جائے۔ آج ہماری زندگی عملوں سے بہت دور ہے، آج ہم نبی کے طریقے کو پیچھے ڈالے ہوئے ہیں، اپنی جی چاہی، اپنی منمانی پر زندگی گزار رہے ہیں۔ جی چاہی پر چلنے والا کبھی کامیاب نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا جی چاہی پر چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ اول تو دنیا کے اندر کسی کی جی چاہی آج تک نہ پوری ہوئی اور نہ ہوگی۔ اگر ایک آدھ چیز پوری بھی ہو گئی تو موت پر وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کے اندر ایسا آدمی جس نے اپنی زندگی خواہشات کے پورا کرنے میں، اپنے چیوٹلوں کے پورا کرنے میں، اپنی منمانی میں گزاری، تو بھائی ایسا آدمی دنیا میں کے اندر بھی چاہے دھوکے کے اندر مبتلا رہے، لیکن آخرت میں بڑے خسارے میں، بڑے نقصان میں رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور نبی نے اس عمل کو کس طریقے سے کر کے بتایا، اگر ہم نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری تو دنیا کے اندر بھی چین سکون سے رہیں گے، اور آخرت کے اندر بھی خدا پاک ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت حاصل ہوگی۔
ورنہ بھائی ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں آخرت کے اندر دکان نہ دیے جائے، کہیں آخرت کے اندر محروم نہ کر دیے جائے، کہیں آخرت کے اندر دھکے نہ دے دیے جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بس یہ ساری کہا سنت، یہ ساری چلت پھرت، یہ سارا کہنا سننا یہ اسی وجہ سے ہے کہ بھائی ہمیں دنیا کی زندگی کو سامنے نہیں رکھنا، ہمیں آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ کر چلیں گے اور آخرت والے اعمال کریں گے اور آخرت سے بنانے میں لگیں گے تو اللہ جل شانہ عما نوالہ ہماری دنیا بھی سلوٹوں کے اندر بنا دے گا۔ اور بھائی آخرت کو اگر ہم بھولے رہے، موت کو اگر ہم بھولے رہے تو ہم چاہے موت کو بھول جاویں، لیکن بھائی موت ہمیں نہیں بھولی ہوئی ہے۔ ہر آدمی لین کے اندر کھڑا ہوا ہے، ہر آدمی لین میں کھڑا ہوا ہے، جس کا جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک منٹ آگے اور نہ ایک منٹ پیچھے۔ اور بھائی اللہ حفاظت فرمائے، بھائی برا وقت نہ لاوے۔ اب تو ایسے ایسے حوادثات اور ایسے ایسے واقعات دن بدن پیش آتے چلے جا رہے ہیں کہ آدمی گھر سے اچھا خاصا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے اندر لاش پہنچ جاتی ہے اور بعض وقت تو لاش کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئی۔ یہ سارے واقعات، یہ سارے حوادثات جو پیش آ رہے ہیں یہ بھی ہماری بدعملیوں کا اور بے دینی کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں پیش آتی ہیں خدا پاک کی طرف سے اور یہ آتی ہے انسان کے نکلنے والے اعمال پر۔ خدا پاک نے دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں پر اور دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں پر کبھی فیصلہ نہیں فرمایا۔ خدا نے جب بھی فیصلہ فرمایا ہے حالات کے سدھار کا یا حالات کے بگاڑ کا، وہ انسان کے بدن سے نکلنے والے عمل پر فرمایا۔ عمل اچھے تو فیصلے اچھے اور فیصلے اچھے تو حالات اچھے، عمل خراب تو پھر خدا پاک کی طرف سے فیصلے بھی تباہی کے بربادی کے ہوں گے۔ آج دیکھ لو پوری دنیا تباہی پر پہنچی ہوئی ہے، ہر جگہ تباہی، ہر جگہ بنا، ہر جگہ آفت، ہر جگہ پریشانیاں، ہر جگہ مصیبتیں۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب ہم ہی ہیں، ہمارے بدن سے نکلنے والے عمل ہیں۔ بس اللہ جل شانہ عما نوالہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم اپنی اپنے آپ کو سدھاریں، اور سدھارنا کیا کہ سر سے لے کر پیر تک ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے موافق ہو جائے۔ بھائی یہی چیزیں سیکھنی ہے، انہی کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، انہی پر چلنا ہے اور انہی پر مٹنا ہے اور آخرت کے اندر اسی پر ملے گا۔ اب ہر ایک کا بھائی اپنا اپنا کرنا ہے اور اپنا اپنا پانا ہے، خود اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے بھائیوں کو سمجھا کر بجھا کر اس پر لانا ہے۔ خالی کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ کوشش کرے اس بات کی کہ میرا بھائی بھی آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے، اچھے کپڑوں سے، اچھے مکان سے، اچھی دکان سے، اچھے کھانے سے، اچھے پینے سے، اچھے مال و دولت سے، یہ زمین و جائیداد سے انسان اچھا نہیں بنتا، انسان اچھا بنتا ہے، اچھا بنتا ہے اچھے اعمال سے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہے، یہ ماحول کیا ہے؟ یہ خود حضرت انسان ہے۔ انسان اچھا تو ماحول اچھا، اور انسان خراب تو ماحول خراب، اور انسان کی اچھائی و برائی اس کے اعمال کا ہے۔ بس ہم اللہ جل شانہ عما نوالہ ہمیں اپنے مقصد زندگی کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے اور پہچان کر اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیکھنا ہے اور چلنا ہے، موت تک سیکھتے کرتے سیکھنا اور سیکھتے کرنا، یہی اس کام کی غرض ہے۔ اور موت تک کرنا ہے،
یہ نہیں کچھ دن کر لیا تو چھوڑ دیا، نہیں موت آوے تو دین کا کام کرتے کرتے ہم جو ہے دنیا سے جاویں۔ جب دین کا کام کرتے کرتے دنیا سے جاویں گے تو آخرت کے اندر خدا پاک ہمیں دینداروں کے ساتھ ہمارا شمار فرمائے گا، پھر وہ نعمتیں نصیب فرمائے گا جو دینداروں کو ملتی۔ یہ تو ہے بھائی مقصد زندگی، جس کو آج ہم بھولے ہوئے، جسے آج ہم نے اس کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ اور بھائی ہر انسان کے اندر خدا پاک نے کچھ ضروریات بھی رکھی ہیں اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ ایسا نہیں کہ ضروریات رکھ دی ہو اور ان کا طریقہ نہ بتلایا ہو۔ کھانے پینے کی ضرورت، مکان کی ضرورت، لباس کی ضرورت، سواری کی ضرورت اور شادی بیاہ کی ضرورت، یہ 5 ضرورتیں ہر انسان کے اندر رکھی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے مقصد زندگی کو بھلا رکھا ہے اس لیے ہم نے ان ضروریات کو مقصد کا درجہ دے رکھا ہے۔ ہم ان ضروریات کو خواہشات کے درجے میں لے گئے، حالانکہ خواہشات کبھی نہ پوری ہوئی ہیں، نہ ہو رہی ہیں، نہ ہوں گی۔ جتنا چاہے آدمی خرچ کر لے، جتنا چاہے آدمی اسراف کر لے، جتنے چاہے آدمی اپنے چوچلے پورا کر لے، جتنی چاہے آدمی اپنی دل کی بڑاس نکال لے، یہ خواہشات کبھی پوری نہ ہوئی ہیں، نہ ہوں گی، کیونکہ دنیا خواہشات سے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ شادی بیاہ ہے، جب یہ شادی بیاہ ہے یہ بھی یہ انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور اللہ نے اس ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اور جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے سب نے ہی شادیاں کی ہیں، سب نے ہی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، لیکن چونکہ وہ حضرات اپنے مقصد زندگی کو جانتے تھے، وہ اور ضروریات زندگی کو بھی پہچانتے تھے، انہوں نے مقصد کو سامنے رکھا تو اللہ نے ان کی ضروریات کو سہولت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ پورا فرما دیا۔ آج ہماری یہ ضرورتیں معاف کرنا ہر ایک کے اوپر وبال جان بنی ہوئی ہیں۔ دیکھ لو یہ شادی، جب شادی آتی ہے تو کیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر فضول خرچی، اس کے اندر بیجا اسراف کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پریشانی آتی ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر بتلایا گیا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونا، بڑا برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچہ کم ہو۔ آج جو ہے اسراف کرنے کو اور فضول خرچی کو ہم اپنی ناک کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں کہ اگر نہیں خرچ کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ حالانکہ اگر ہم اسی عمل کو سنت کے مطابق کریں تو خدا پاک اس کے اندر برکت بھی نصیب فرماتا ہے، اس کے اندر چین سکون بھی ملتا ہے، خدا کی طرف سے اس میں رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اور اگر بھائی سنت کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم ان چیزوں کو کریں گے تو پھر برکت بھی ختم، نحوست آئیں گی۔ اسی لیے دیکھ لو گھر گھر لڑائی، گھر گھر پریشانیاں، میاں بیوی میں تعلق جو ہے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لڑائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شیطانی اثرات ہمارے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں۔ بھائی دیکھنے کی چیز جو ہے وہ مال دولت، یہ جو ہے دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، دیکھنے کی چیز دینداری۔ دیکھنا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکے کے اندر دینداری ہے یا نہیں۔ اگر دینداری ہے تو پھر خدا کی طرف سے اس میں برکت بھی آتی ہے، پھر اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی نیک ہوتی ہے۔ اور بھائی اگر جو ہے مال دولت کو دیکھتے ہیں اور بلکہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے اندر اولاد جو ہوگی پھر وہ بھی بھائی آگے ہی نافرمانی میں بڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں یہ سب اپنے والدین کے دینداری کی وجہ سے بنے۔ بس دیکھنا یہی ہے کہ دین کیا ہے، لڑکا دیندار ہو، لڑکی دیندار ہو، آپس کے اندر
شادی ہو جاوے تو پھر خدا پاک اولاد بھی دیندار نصیب فرمائے گا کہ جس سے دلوں میں چین سکون ملے گا. آج اولاد کا مسئلہ بہت مشکل بنتا چلا جا رہا ہے. اولاد بے سر و پا ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ والدین کی بے دینی ہے. اللہ جل شانہ ہم نوالو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرماوے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں ہم جس طرح چاہے زندگی گزار لیں لیکن ہماری اولاد اچھی نکلے. نہیں بھائی، جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے ہی ان کی اولاد ہوگی. ماں باپ اچھے تو اولاد بھی اچھی، اور بھائی ماں باپ اگر دین سے دور تو پھر اولاد بھی دین سے دور ہوگی. بس یہی عرض کرنے کا مطلب ہے کہ بھائی ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اس کے میں لگیں اور اسلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اپنی آخرت کے بنانے میں لگیں، اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال میں اپنے آپ کو صحیح کریں اور اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. سنتوں کے اندر نورانیت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے اندر روحانیت ہے، اسی کے اندر برکت ہے. اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو وہ یہاں بھی پریشان اور آخرت کی خبر خدا جانے کیا بھی کہی. مسئلہ آخرت کا ہے. اگر ہم نے نبی کی زندگی گزاری، نبی کے طریقے پر اپنا آپ کو لے کر چلے تو آخرت کے اندر بھی کامیابی ہی کامیابی. اللہ جل شانہ ہم نوالو ہم سب کے حال پر فضل فرماوے، اپنا کرم فرماوے. اور اب تک ہماری زندگی جو غفلت کے اندر نافرمانیوں کے اندر گزری، اپنے جو ہے نفس کے بندے بن کر چلے، خواہشات کے پیچھے چلے، تو اس کو اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. خدا پاک سے معافی بھی مانگنی ہے اور اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں موت تک نبی کے کام کے لیے قبول فرما دے. خدا پاک بہت قبول فرمانے والے ہیں. قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی پھیلتے ہوئے شرماتے ہیں. اس لیے معافی بھی مانگنی ہے اور اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لے کر چلنے کی کوشش بھی کرنی. قدم اٹھائیں گے تو اللہ جل شانہ منزل مقصود پر پہنچا دیں گے. اور قدم ہی نہ اٹھایا، بیٹھے بیٹھے سوچتے رہے تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن بعد میں پھر پچھتانا پڑے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مطلب خطبہ پڑھا جا رہا ہے، خطبے کے بعد جہاں جہاں ایجاب و قبول کے لیے لوگ متعین کیے گئے ہیں وہ ایجاب و قبول کریں. باقی جو مجمع ہے اسی طرح سکون کے ساتھ بیٹھا رہے. اثر کے بعد کا وقت یہ بہت قیمتی وقت ہے. یہ اللہ کے ذکر کرنے کا، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا، اللہ کے نام لینے کا وقت ہے. جیسے کل عرض کیا نا کہ یہ وقت اثر کے بعد کا وقت انتہائی قیمتی ہے. آدمی اگر فجر بعد اور اثر کے بعد تھوڑی دیر خدا کو یاد کر لے تو اللہ اس کے کاموں کی کفایت فرماتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے. اور اثر کے بعد تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لینا یا فجر کے بعد تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لینا یہ دنیا اور معافیات سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے باقی حضرات اپنی تسبیحات کے اندر مشغول ہیں. ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک استغفار کی اہتمام سے پڑھیں. دیکھو آج کا دن یہ الوداعی دن ہے، کل کو یہ جلسہ ختم ہو جائے گا، کل کو یہ اجتماع ختم ہو جائے گا، کل کو پھر یہ مجھے مجلس نہیں ملے گی. اس لیے آج کے دن کی بڑی قدر کریں. خاص طور سے بازاروں میں جانے سے حفاظت کریں. اپنے اوقات کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ وقت برف کی طرح پگھلتا چلا جا رہا ہے. جیسے برف پگھلتا ہے ایسے ہی آدمی کی زندگی بھی ہر سانس ہر گھڑی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا آج کا کل کو کام آ جائے گا. کل کو مرنے کے بعد ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکے گا.
اللہ ہمیں زندگی کی اور ان اوقات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وقت کو ضائع کرنے سے، زندگی کو برباد کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔